اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, میں نے دیکھا ہے کہ ایسا جو بچہ ہے نا جس میں دین کی محبت آپ بھر دیتے ہیں, ایسا تھوپنا اور چیز ہے, میں یہاں بات کر رہا ہوں دین کی محبت. اور سبیل بھائی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں ایک ایجوکیشنسٹ کے پاس بیٹھا تھا, اس نے 3 سٹیجز بتائیں بچے کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے. اس نے کہا پہلی سٹیج ہے امیٹیشن, بچہ صرف امیٹیشن سے لرن کرتا ہے. اچھا, دوسری سٹیج ہے سیلف ریزننگ, آپ اس کو نا کچھ ایسے تھاٹ پرووکنگ پوائنٹس دیتے ہیں, اس سیلف ریزننگ کرتا ہے. تیسرا ہے آپ کی مینٹورنگ, جس کو ہم کہتے ہیں فارمل انسٹرکشن. یہاں پہ الٹا ہے, فارمل انسٹرکشن پہلے, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو. خود باپ جو ہے موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے, اس کو منع کر رہا ہے, ہر وقت موبائل میں جو ہے وہ پھنسے ہوتے ہیں یہ وہ. ماں جو ہے خود ڈرامے دیکھ رہی, اسے کہتی میں نے قرآن حافظ بنانا ہے, اسے کہتی جی میں نے اس کو قرآن کا جو ہے نا وہ دائی بنانا ہے بہت بڑا. امیٹیشن زیرو ہے اس کے لیے, بلکہ الٹا وہ ریبیلین کی طرف جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو امیٹیشن بہت ضروری ہے. اچھا, ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. میں اکثر مدرز مجھ سے بڑا پریشان ہو کے اپنے بچوں کی شکایت کرتی ہیں, جی یہ اس کو میں نے قرآن حفظ کرایا, اب یہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. میں ایک دو کو نا آپ کی مثال دی, آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ آپ مسجد سے بھاگ جاتے ہوتے تھے فرض نماز میں. تو میں نے مدرس کو نا کام ڈاؤن کیا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ یہ کرتا تھا, اور آج آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے. تو وہ سن کے اتنا حیران ہوتی, شوق ہوتی. میں نے کہا ایوری ون ہیز دیئر ٹائم. دیکھیں آپ کے بچے میں آپ یہ ڈال رہے ہیں نا سب کانشیس میں, ایک نہ ایک دن ریٹرن ضرور مارے گا, کلک کر جائے گا. تو یہ ذرا تھوڑا آپ بھی شیئر کریں کہ آپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ایک آپ کی بات سے پہلے میں ایک بات ایڈ کروں گا. وہ ایک نا ٹوسٹ ماسٹر کمپٹیشن ہوا تھا پبلک اسپیکنگ کا. وہ کوئی قحطانی فیملی کا ایک بندہ, یاسر قحطانی غالباً نام تھا بندے کا جس نے ون کیا تھا, اور اس کا جو فائنل ٹاپک تھا نا وہ تھا پاور آف ورڈس. کیا بات. تو وہ آغاز اس نے بڑا زبردست کیا تھا, کہتا کہ آئی کیم ان مائی روم, تو مائی سن واز رائٹنگ سم تھنگ آن دی وال. صحیح, ٹھیک ہے, ہے اسٹاپ ڈوئنگ دس, آر یو اسٹوپڈ. تو وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ڈے آئی وینٹ بیک ٹو دی روم, اور he was again writing on the wall, and this time he was even looking at me and smiling. کر رہا ہوں جو کرنا ہے کر لو. چیلنج آ گیا نا, چیلنج آ گیا. کہتا ہے کہ I called him, I said, look son, you are a big boy now, these things doesn't suit you. کہتا ہے اس کی ایگو نے اس کو ایک بڑا بندہ, ایک ڈگنیفائڈ بندہ جو ہے نا وہ بننے پہ مجبور کیا ہے. کہتا ہے اس کے بعد آج تک ہی نیور ڈیڈ دیٹ اگین. ہمارے والدین کے اندر آج کل, ہمارے والدین سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو پیرنٹس ہیں, ینگ پیرنٹس ہیں, ٹالرنس بہت کم ہے. اور ایک میڈیکل کے اندر ایک ٹرمنالوجی ہے, وہ ایک ڈیزیز ہے, ایک سنڈروم ہے, دیٹس کالڈ کیسپر سنڈروم. جب بچے کو آپ بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک بہت ہی کمپلیکسڈ ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی تھی. بچے کو کانفیڈنس دیں, بچے کو یار اپریشیٹ کریں. بچے کو کیچپ گر گئی, کوئی گلاس ٹوٹ گیا, پھر کیا سیکھ رہا ہے یار, غلطی کر کے سیکھے گا نا. آپ صبر صرف بتانے کے لیے نہیں ہے. ہم ہمیشہ جو ہے نا, یہ ایک ہمارے معاشرے کا المی ہے, ہم ہر کیس میں نا کہتے ہیں بچے غلط ہیں. یار میں بتاتا ہوں کچھ کیسز میں والدین بھی غلط ہیں. صبر ان کے اندر زیرو ہے, زیرو ٹالرنس ہے, جلدی ریزلٹ. گھر تم اریٹیٹ ہو کے آئے ہو باہر سے, تم بچوں سے کیوں اریٹیٹ ہو رہے ہو بھائی؟ وہ تمہارا پورا دن بیٹھ کے گھر پہ انتظار کر رہے ہیں, اور تم یہاں پہ آتے ساتھ اونچی بول رہے ہو, لڑائی جھگڑا شروع کر دی ہے. تمہارے اندر ٹالرنس ہی نہیں ہے بچے برداشت کرنے کی. بالکل صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں بچے ایک بہت ہی ایک خوبصورت چیز ہوتے ہیں. آپ ان کو پراپر وقت دیں, ان کی تربیت کریں, ان کو محبت سے شفقت سے اپنی بات کنوے کریں, ان کو سکھائیں, تبھی یہ آپ کے پودے ہیں یہ پھل دیں گے. امیٹیشن, میں جو ہے نا سوری بات کاٹ رہا ہوں, میں نے آپ کے پیچھے تراویح پڑھی, بیٹا آپ کا نا مسجد میں کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے, میرے لیے اتنی پلیزنٹ سائٹ تھی نا ماشاء اللہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا مسجدوں کا ماحول ہے, سب بچہ بھاگنے لگے, کہتے ہیں جی کون لے آیا, آگے سے ڈانٹتے ہیں کہ نکالو جی کس کا بچہ, اس کو اچھی خاصی سناتے ہیں. اب وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, امیٹیشن کیا کرے گا, آپ کو تلاوت کرتے دیکھ رہا ہے,
پیچھے نمازی دیکھ رہا ہے, ماشاءاللہ لوگ آپ کی قرآن کی وجہ سے رسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے, تو اس کا ہیرو کون بن رہا ہے؟ آٹومیٹکلی اس کا ہیرو باپ بن رہا ہے, آپ بن رہے ہیں. اور عزت کس چیز کی ہے؟ قرآن کی. قرآن کی ہے, کوئی شک نہیں. یہ بڑا سر ضروری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وائٹل رول ہے ماں باپ کا اپنے بچوں کی تربیت کے اندر. اور میں آج کل کے والدین کو اور بڑوں کو جو جن کی جوان اولادیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹالرنس اپنے اندر بڑھائیں, صبر کا دامن پکڑے رکھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ نا بڑی شفقت اور محبت سے جو ہے نا وہ پیش آئیں. اس کی وجہ کہ آج کل کا وہ دور نہیں رہ گیا ہے. آج کل بچوں کو جو ہے وہ چھڑی کا ڈر نہیں ہے, آج کل نہیں ہے, وہ دور ہی نہیں رہ گیا. آپ کو حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا ہے. صحیح, بالکل صحیح, بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا ہے. تو وہ آپ ان کے جو ہے نا نقشے قدم پہ چلیں. ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے نبی سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کی عزت کریں گے اور وہ آپ کو آئی ایم شیور کہ وہ اگر آپ ان کے ساتھ ایک مناسب رویہ اختیار کریں گے تو وہ آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. آپ بھاگ جاتے تھے تو پھر ریٹرن کیسے آیا؟ یہ دیکھیں دین سے محبت دوبارہ. دیکھیں دین سے محبت کی میں آپ کو بڑی ایک اس میں بتاتا ہوں. ہم نے ہر چیز ایکسپیرینس کی ہے. ہمیں لائف میں آپ کہنے 12 13 14 سال کی عمر میں بچہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ ایک ناسمجھ ہوتا ہے. جب تھوڑے سے جوان ہوئے 15 16 سال کی عمر میں پہنچے, کراچی آیا میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے, میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا FSC کے بعد. تو وہاں پہ شیخ عاطف کا انسٹیٹیوٹ تھا, مدرار نہیں, اس وقت ان کا نام کچھ اور تھا, غالباً صفوہ تھا یا صحیح کچھ سمتھنگ لائک دس. ہاں کچھ جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. نبراس انسٹیٹیوٹ تھا. تو وہاں پہ شیخ عاطف جو ہے وہ پہلے ویسے ہی ان کی ایک, کیونکہ اب تو ماشاء اللہ بہت زیادہ ان کو اللہ نے فیم دی ہے اور بہت زیادہ ان کو سننے والے چاہنے والے آج موجود ہیں. تو وہ ہمیں نا 15-20 لڑکے ہوتے تھے, ان کو بہت زیادہ کانسٹنٹ سمجھاتے تھے. تو ان کا سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہوتا تھا. کہتے ہیں یار اصل سکون اگر چاہتے ہو تو اس میں ہے. تو یقیناً نماز میں راحت ہی راحت ہے. جو آپ کو سکون سجدے میں ملتا ہے, جو نماز میں ملتا ہے, اور وہ آپ کو کسی چیز میں نہیں مل سکتا. اور آپ کو میں بات بتاؤں, کسی بھی بندے کو آپ, کسی بھی بچے کو جس کی نمازوں سے آپ تنگ ہیں, اس کو آپ 2 ہفتے نمازیں پڑھا دیں, وہ زندگی میں نمازیں نہیں چھوڑے گا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں جب 2 ہفتے نمازیں پڑھ لی نا, پھر میں آپ سمجھ لیں کہ وہ سیکنڈ ہینڈ نیچر بن گئی. سویٹنس آف فیتھ جب ٹیسٹ کر لی تو بس اس کے بعد پھر چھوڑنے کا دل. دیکھیں ہم نے زندگی کے ہر مراحل میں, زندگی کے ہر سٹیج کے اوپر اسلام کو سمجھا ہے, ایک اسلام کا نیا روپ جانا ہے, اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے ہر موڑ پہ. جب ٹین ایج میں تھے تب بھی, جب 20s میں, ارلی 20s میں تب بھی, جب کاروبار میں آئے تب بھی. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم, اگر آپ فلاح پانا چاہتے ہیں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو وہ سلیوشن ہے اسلام کے اندر. بطور مسلمان آپ کا آئیڈیل جیف بیزوس یا بل گیٹس نہیں ہونا چاہیے. بطور مسلمان اگر کاروبار بھی ہے آپ نے کرنا ہے نا, تو آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے حضرت عبدالرحمن بن عوف.